آمینہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، آمینہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جومی محمد آ گئے۔ امیر کاروان زیست امام الانبیاء تم ہو، امیر کاروان زیست امام الانبیاء تم ہو، خدا کے خاص پیغمبر محمد مصطفیٰ تم ہو۔ عزیزم عمر شریف بٹ ان کی تقریر کا موضوع ہے رسالت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وهادينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام، واجب الاحترام، اساتذہ کرام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات و دیگر معزز سامعین کرام، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج کے اس باوقار جلسہ میں میری تقریر کا موضوع ہے رسالت۔
وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ محترم حاضرین جلسہ، میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت، رفیع الشان ہستی کے تذکرہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار، سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف جبر و تشدد، ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مکروب بھی ہے۔ حضرات گرامی، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن عارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ مختصر یہ کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا، پوری انسانیت تباہی و بربادی کے آخری گڑھے پر پہنچ چکی تھی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے مختصراً عرب کی کچھ حالت بیان کر دوں۔ چنانچہ واقعہ ہے، مورخ نے لکھا ہے کہ عرب کی ایک معصوم لڑکی جمیلہ کا دردناک واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ بیوی سے کہتا ہے کہ میں طویل مدت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، اگر میرے بعد لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم پر خرچ کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا۔ یہ تاکیدی وصیت کرنے کے بعد شوہر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند ماہ کے بعد نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی، ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ ماں کی ممتا نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو زندہ درگور کر دیں، مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ لڑکی کی ماں چہکنم کی کشمکش میں پڑ گئی اور آخر ایک روز یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو میں اس لڑکی کو زندہ درگور نہ کروں گی، لڑکی شوہر کے آنے سے پہلے کسی دوسری جگہ بیچ دوں گی اور کہہ دوں گی لڑکی پیدا ہوئی تھی اس لیے اس کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ 7-8 سال کے بعد شوہر اچانک آ گیا، دیکھا کہ نہایت حسین و جمیل لڑکی اس کے آنگن میں کھیل رہی تھی۔ بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ وہ اس لڑکی کو کسی دوسری جگہ بیچ سکے۔ شوہر نے پوچھا یہ لڑکی کس کی ہے؟ بیوی نے جواب دیا پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر کہتا ہے وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہیں جن کے گھر یہ چاند جیسی بچی پیدا ہوئی ہے، کس قدر میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، جی چاہتا ہے کہ دن بھر اس کی باتیں سنتا رہے اور اس کی صورت دیکھتا رہے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر کے دل میں اس لڑکی کی محبت سما گئی ہے اور وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے، تو بیوی نے ہمت کر کے کہا یہ چاند جیسی بچی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ سنگ دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی میں اور شفقت عداوت میں تبدیل ہو گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا اور فوراً ہی قسم کھا لی کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ چنانچہ فوراً ہی کدال کندھے پر رکھ کر اپنی لختے جگر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دور جنگل میں جا کر گھڑا کھودنا شروع کر دیا۔ گھڑا کھودتے وقت بے رحم سنگ دل باپ کے کپڑوں پر جو گرد لگ جاتی تھی، یہ معصوم بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں سے گرد جھاڑتی جاتی اور کہتی جاتی ابا جان آپ یہ گھڑا کیوں کھود رہے ہیں؟ بے رحم باپ کہتا ہے تجھے اس میں دفن کر دوں گا۔ بچی کہتی ابا جان آپ مجھے دفن کیوں کریں گے؟ میرا قصور کیا ہے؟ بے رحم باپ کہتا ہے تیرا قصور یہ ہے کہ تو دنیا میں کیوں آئی، تجھے دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ معصوم جمیلہ باپ کی داڑھی سے گرد جھاڑتی جاتی اور کہتی جاتی ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں گی، میں بھیک مانگ کر مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گی مگر آپ سے کھانا نہ مانگوں گی، اور میں زندگی بھر کنواری رہوں گی، کسی کو آپ کا داماد نہ بناؤں گی مگر ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں۔
بے رحم سنگ دل باپ کے دل پر اس معصوم اور مجبور بچی کی میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار بے رحم باپ نے زبردستی بچی کو گھڑے میں ڈھکیل کر مٹی سے بھر دیا، اور دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا۔ ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں نبی امی کا ظہور ہوا، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم، امیر کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا کہ ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور پوری انسانیت کی مسیحائی کی۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پر بٹھایا جاتا، مگر اس پہ پتھر مارے جاتے، مگر اس کی مسیحتوں پر ظلم کرتے رہے۔ محترم حاضرین جلسہ، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ظلم صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھیوں کو مختلف طریقہ سے ستایا جاتا تھا۔ کبھی ان کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، مکہ کی وہ تندور کی طرح تپنے والی زمین اور دوپہر کی آگ برسانے والی دھوپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بچھونا بنائی جاتی تھی، اور کبھی ان غلامان مصطفیٰ کو ننگا لٹا کر سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے اور کھینچا کرتے تھے اور گردنیں مروڑا کرتے تھے، اور کبھی دھوئیں میں بند کر دیا جاتا تھا، اور کبھی اونٹ اور گائے کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر پھینک دیا جاتا تھا۔ ان سب کے باوجود ان کی زبان سے یہی کلمات نکلتے رہے، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نبی کا جاہو جلال نہ دیں گے۔ آؤ کمبخت ابو جہل، تیرا یہ ظلم ہمیشہ یاد رہے گا، تجھے نہ آسمان معاف کر سکتا ہے، نہ تجھے زمین معاف کر سکتی ہے، نہ تجھے تاریخ بخش سکتی ہے، کیونکہ تو نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نازک حصے میں نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت ہے۔ ان کمبختوں نے 3 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ماکھاتا کر رکھا تھا اور بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ کسی لمحہ پانی کا ایک گھونٹ، کھانے کا ایک لقمہ ان ایمان والوں تک نہ پہنچ جائے۔ ان ایمان والوں کے بچے بھوک و پیاس کے مارے راتوں کو بلبلاتے رہے، پتھر اگر کان رکھتے تو یقیناً پھٹ جاتے، پہاڑ یقیناً ٹوٹ جاتے، زمین یقیناً پھٹ جاتی، مگر ان ایمان والوں کے معصوم بچوں کی بلبلاہٹ کو سن کر ان کے دل ایک لمحہ کے لیے بھی نرم نہ ہوتے تھے، ایک لمحہ کے لیے بھی نہ پسیجتے تھے۔ یہ داستان ہے ان مظلوم و مکروب اہل ایمان کی، جو ظلم پر ظلم سہتے رہے، مگر قربان جائیں ان کے اخلاق پر لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو یہ سب کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، مگر پھر بھی آدھی رات اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتا رہا اور ان کی کامیابی کے لیے رات دن تڑپتا رہا۔ محترم حاضرین جلسہ، اطاعت کے جواب میں شفقت، عقیدت کے جواب میں محبت تو سب کر لیا کرتے ہیں، لیکن عداوت کے جواب میں شفقت، یہ خصوصیت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اس کی تاریخ کے باب میں ایک مثال نہیں بلکہ تفسیر و حدیث، سیرت و تاریخ کی کتابوں کے صفحات کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ آئیں کتب سیر کے اوراق کھولے، رحمت للعالمین۔ ایک مرتبہ مکہ میں سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردار اور ہڈیاں تک کھانی شروع کر دی۔ ابو سفیان جو ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، ہر وقت اعزارہ ثانی میں پیش رہتا تھا، آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، یا محمد آپ تو شفقت اور رحمت کا بڑا درس دیتے ہیں، آج آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ آپ دعا کرتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کے اخلاق ان لوگوں کے ساتھ جو جانی دشمن تھے، ظالم تھے، مگر آپ ہمیشہ عداوت کے جواب میں شفقت اور رحمت کی ہی دعا کرتے رہے۔
اور فتح مکہ کے موقع پر تو رحم و کرم کی انتہائی ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا لا تثریب علیک اليوم۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ خطبہ کے بعد مجمع کی طرف ایک نظر کی تو تمام کفار مکہ، تمام جباران قریش آپ کے سامنے سہمے بیٹھے تھے۔ ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے کے لیے سب سے پیشتر تھے، وہ حضرات بھی تھے جن کی زبانیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کے بادل برسایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے تیگ و سنان نے پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیاں کی تھی، وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے آ کر ٹکرایا کرتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری چٹان رکھا کرتے تھے اور کھینچا کرتے تھے، آتشیں مہریں لگایا کرتی تھے۔ اور وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے آپ کے چہتے چچا کو شہید کیا تھا، کان کاٹے تھے، جگر کو چبایا تھا اور اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں اپنے ماضی پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے آیا ہوں، تمہارے قصوروں کو درگزر کرنے آیا ہوں۔ جاؤ ابو جہل کے رضاکاروں سے کہہ دو کہ آمینہ کا لال قتال کی بھٹی میں جھونکنے نہیں آیا، الیوم یوم المرحم، عبداللہ کا یتیم تمہیں اپنی رحمت و شفقت کی چادر میں لپیٹنے کے لیے آیا ہے۔ جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، جاؤ مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، جاؤ مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہارے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، تمہارے سروں سے چادریں نہیں چھینی جائیں گی۔ آج بدلے اور انتقام کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، یہ سیرت ہے، یہ اخلاق ہے اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمیشہ گالیوں کے جواب میں دعائیں، عداوت کے جواب میں شفقت و رحمت کی ہی دعا کرتے رہے۔ مولائے دو جہاں ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔